بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک دی گئی ہے. یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا ایک شان نزول واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. اس سے قبل بھی کئی مرتبہ یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہوتی ہیں اگر کسی پس منظر میں یعنی کسی واقعے میں نازل ہوئی ہے آیت تو اگرچہ کسی خاص واقعے میں نازل ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں وہ تمام زمانوں کے لیے ہوتا ہے. جس وقت جس واقعے میں وہ آیت نازل ہوئی اور اس واقعے کے متعلق جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے اس واقعے میں بھی ہوگا وہی حکم اور قیامت تک جب بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا تب وہی حکم لاگو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کا جو اسلوب اور انداز ہے اس کو پڑھ کر نہیں لگے گا کہ ضروری ہے اس کے لیے واقعہ ہی سمجھنا. یعنی ایک عام حکم دیتا ہے قرآن. کسی واقعے میں ہی نازل ہوتی ہے آیت لیکن حکم اور آرڈر جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایک عام ہوتا ہے کیونکہ اس کا حکم واقعتاً عام ہی ہوتا ہے. اب وہ واقعہ اسی طرح کا ہے تو اس میں بھی فٹ ہو گیا. پھر کبھی کسی زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا تو اس میں بھی فٹ ہو جائے گا. اس لیے شان نزول کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے صرف وہی یہ حکم لگے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ جب کبھی بھی پیش آئے گا تو اس میں وہ حکم لگے گا. یہ بالکل مشہور ہے. یہی وجہ قرآن کریم میں واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں بس صرف ایک حکم بیان کر دیا جاتا ہے عمومی طور پر. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا, ایک خاندان تھا مدینہ کے اندر. عبیرق اس خاندان کا نام تھا. ترمذی وغیرہ میں یہ سب روایتیں موجود ہیں. عبیرق اس کا خاندان کا نام تھا. اس خاندان کا ایک آدمی تھا جس کا بعض روایتوں میں اس کا نام طعمہ آتا ہے اور بعض روایتوں میں اس کا نام بشیر بھی ہے. بہرحال جو بھی نام ہو, ابن عبیرق خاندان کا ایک فرد تھا جو کہ منافق تھا. بعض روایتوں میں بالکل صاف طور پر ہے کہ وہ منافق تھا. منافق جانتے ہی ہیں کہ جو اندر سے کفر چھپایا ہوا ہے بس ظاہری طور پر مسلمان ہے.
اس شخص نے چوری کر لی. ظاہر سی بات منافقی ایسے عمل کر سکتا ہے کیونکہ بہت سی مقامات پر اس نے مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کی ہجو کی تھی. اشعار کہتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور ڈرتا تھا نا. وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی نا مدینہ میں اللہ کے رسول کی آمد کے بعد، تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں جو ہے کافر سمجھ بیٹھے لوگ، اس لیے دوسرے کے نام سے اس کو شائع کرتا تھا. آج بھی جو رد میں کوئی تحریر جاری ہوتی ہے تو عام طور پر جو ہے اس میں کچھ بھی نام لکھ دیتا ہے، ابن جمال ابن فلاں لکھ دیتا ہے تاکہ ہمارا نام نہ آئے سامنے. تو یہ کام وہ کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف زر افشانی کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دوسرے کے نام سے شائع کر دیتا تھا، سنا دیتا تھا لوگوں کو کہ فلاں نے یہ کہا ہے مسلمانوں کی شان. تو بہرحال منافق ہی ہو سکتا ہے ایسا. تو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے منافق، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے. اس نے کیا کیا کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا ہے رفاعہ رضی اللہ عنہ، یہ سب پکے صحابی ہیں. وہ صرف منافق وہی تھا عبیری خاندان کا جو تھا. یہ قتادہ مشہور صحابی ہیں. حضرت قتادہ کے جو چچا تھے رفاعہ، ان کے گھر میں یہ جو منافق شخص تھا عبیرک کے خاندان کا، اس نے چوری کر لیا. اور صورتحال یہ تھی اس وقت کہ مکہ میں مدینہ میں تنگی تھی حالت، اور ان حالات میں عام طور پر مسلمانوں کے جو کھانا میسر ہوتا تھا مدینہ میں وہ کھجور ہے یا جو یا آٹا. آٹا بھی وہاں جو ہے مدینہ کے اندر آج بھی نہیں ہوتا، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. وہ ملک شام سے جو ہے گیہوں وغیرہ لاتے تھے، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہی لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے، یا چھوٹے لوگ بھی اس کو رکھ لیتے تھے محفوظ باسمتی چاول کی طرح کہ خاص خاص موقعوں پر چلائیں گے، اور جب مہمان آئے گا تب جو ہے اس کے لیے بریانی بنائیں گے. تو اسی طریقے سے مہمان وغیرہ کے لیے اسٹاک کر دیا کرتے تھے. تو آٹا، میں اس لیے یہ بیک گراؤنڈ بیان کر دیا کہ آٹا کو بہت معمولی چیز ہے ہمارے یہاں، کچھ کون چوری کرے گا گھر گھس کر. لیکن بہرحال وہاں کی صورت حال یہ تھی کہ آٹا کی بہت بڑی قیمت تھی. یہ وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 سا آٹا، 1 سا گیہوں، یا بعض روایت کے حساب سے آدھا سا گیہوں، جبکہ اس کے مقابل 1 سا یعنی 3.25 کلو کھجور بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کھجور کا جتنا دام تھا اس سے بھی زیادہ دام آٹا اور گیہوں کا ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر. بہرحال یہ سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے کہ اس نے چوری کیا، اور چوری میں کیا لیا؟ آٹا لے لیا. وہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، خاص خاص موقعوں کے لیے ایک بوری کے اندر آٹا رکھ لیا تھا، اور ہتھیار بھی وہیں پر بغل میں رکھ دیا تھا. تو اس نے رات کے وقت میں یہ جو ابن عبیرق تھا منافق، ان کے گھر میں گھس کر یا دیوار کو توڑ کر، آسان ہوتا تھا، کچی دیواریں ہوتی تھیں جس کو نقب لگانا کہتے ہیں اردو میں، ان کے یہاں سے آٹا نکال لیا. اب صبح میں حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے چوری ہوئی، بیچارے وہ تلاش کرنے لگے کس نے چوری کر لیا، پریشان ہو گئے وہ. تو لوگوں میں سے معلوم کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ رات میں جو ہے یہ جو عبیرق کا خاندان کا آدمی ہے، اس کے رات میں آگ جل رہی تھی، یعنی کہ چولہا جل رہا تھا، آگ روشن تھی. معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں رات کے اندر آگ جلانا، اندھیرا ہوا کرتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا جو ہے چولہا جل رہا ہے، روشنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسی شخص نے چوری کیا ہو، وہی چورایا ہوا آٹا جو ہے اسی سے کھانا بنا رہا ہو. لوگوں نے بتایا حضرت رفاعہ کو. حضرت رفاعہ کے جو بھتیجا تھے، جیسا آپ نے بتایا حضرت نعمان، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت رفاعہ نے اپنے بھتیجے کو یہ بات بتایا کہ اللہ کے رسول کو بتا. جب یہ دیکھا اس نے، ابن عبیرق نے، منافق نے، کہ میرے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے، تو اس نے پھٹ سے جو ہے سب سے پہلے لبید بن سہل رضی اللہ، یہ سب صحابی ہیں، سہل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے پڑوس میں تھے، ان کا نام لے لیا کہ انہوں نے چوری کی، جبکہ یہ پکے مسلمان تھے، ان لوگوں سے تصور سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو لیکن بہرحال پھر لگا کہ ان کو تو کوئی چور سمجھے گا نہیں، تو اتنے نیک آدمی بیچارے. اور حضرت
ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیچارہ شریف آدمی اس کو چوری کا الزام لگا دیا کسی نے، وہ تیش میں آ گئے، تلوار اٹھا لی، جب تک اس کا چور نہیں تلاش کر لوں گا اس وقت تک میں دم نہیں لوں گا۔ اب اس منافق کو لگا کہ یہ تو گیا میں کام، تو اس نے پھٹ سے دھیرے سے ان سے کہا کہ بھائی تم کو کوئی چور نہیں سمجھے گا، بس ایسے ہم نے نام لے لیا ہے، چور تو فلاں یہودی ہے۔ دوبارہ میں پھر ایک یہودی کا نام لے لیا، اور چالاکی یہ کیا تھا کہ آٹا لے جاتے ہوئے تھوڑا سا آٹا لے کر ایک نشان بنا دیا تھا، گراتے 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 یہودی کے دروازے پہ، تاکہ بس ثبوت مل جائے۔ تو بہرحال حضرت یہ جو ایک دوسرے صحابی تھے جن پر الزام لگا تھا، وہ بہرحال نہیں سمجھا، لوگوں نے ان کو زیادہ بات کا بھلو نہیں دیا، کیونکہ وہ بہت نیک آدمی تھے۔ یہودی کے بارے میں لوگوں نے خیال کر لیا کہ اس نے چوری کیا ہو، چنانچہ ان کے گھر کی انکوائری ہوئی تو اس کے گھر میں ہتھیار ملا، وہ ہتھیار جو کہ چرایا گیا تھا۔ اس نے چالاکی یہ کیا تھا، آٹا جو ہے دھیرے دھیرے چھینٹ کر اس کے گیٹ تک پہنچا دیا تھا، اور ہتھیار جو چرایا تھا اس کو رکھنے کے لیے دے دیا، اس کو کہا تھا بھائی رکھو تو امانت کے طور پر، یہ نہیں بتا تھا ہم نے چرایا ہوا ہے۔ اب بیچارہ وہ یہودی جو پھنس گیا، اب وہ کتنے صفائی لے، آٹا کا جو ہے پوری ادھر آئی ہے اور ہتھیار تمہارے گھر سے مل گیا جو چرایا گیا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بظاہر یہی سمجھے گا، ہم تو حقیقت بتاتے آ رہے ہیں آپ کو، تب نہ پتا ہے کہ بھائی وہ چور نہیں ہے یہودی، چور یہی منافق ہے۔ لیکن بظاہر جو اگر دیکھے گا کوئی واقعہ کہ بھائی آٹا چوری ہوئی ہے گھر سے، اور جس گھر سے چورایا گیا آٹا وہاں سے تھوڑا تھوڑا قطرہ گر کر اس گھر تک پہنچا ہے، اور ہتھیار جو چوری ہوا وہ بھی اسی کے یہاں ملا، تو بالکل واضح ہے کہ بھائی چور وہی ہے۔ یہی لگتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی لگا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فیصلہ سنانے جا رہے تھے اس یہودی کے خلاف، لیکن اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یہ آیتیں اسی سے متعلق ہیں جس میں بتایا کہ منافق وہ یہودی چور نہیں ہے، بلکہ وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نفاق کو چھپائے ہوا ہے، وہ چور ہے۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم تھا، اپنے نبی کو غلط فیصلہ نہیں کرنے دے سکتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں بتلایا گیا کہ چور وہ ہے۔ جب اس سے بہت اچھے سے پوچھا گیا تو اس نے سب کچھ بتا دیا، قبول کر لیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب یہ پورے مدینہ میں جو ہے اس کے خلاف باتیں ہونے لگی، اور اس کی جو ہے بے عزتی ہوئی، بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ مزید بے عزتی کے ڈر سے اور سزا کے ڈر سے جو ہے وہ شخص بھاگ کر، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ مل گیا، یعنی پہلے منافق تھا اب کھلم کھلا کافر ہو گیا، پہلے دل سے کافر تھا اب کھلم کھلا کافر ہو گیا۔ تو بہرحال تو وہاں چلا گیا، پھر وہاں پر بھی اس کی بنی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے جو نکلا تھا اس کی زندگی دنیا میں بھی اجیرن ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد بھی جس عورت کے یہاں ٹھہرا تھا، جب اس کو واقعہ کا علم ہوا کہ اس انداز میں واقع ہوا ہے، اس کو لگا کہ میں ایک چور کو ٹھہرایا ہوں، تو اس نے بھی نکال دیا دھکے مار کے۔ پتہ چلا کہ ایک جگہ پھر کہیں نقب لگانے گیا دیوار کو میں سوراخ کرنے کے لیے، چوری کے لیے، وہیں پر دیوار اس کے اوپر گر گئے، وہ گر گئے، یعنی یہ نتیجہ انجام ہوا اللہ کے رسول کی مخالفت کا۔ بہرحال یہ اسی سے متعلق جو ہے یہ آیتیں ہیں، ترجمہ دیکھیے۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ یعنی قرآن شریف بھیجا ہے واقع کے موافق، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بس بلکہ یہ تاکید ہے کہ جب بھی فیصلہ آپ جس طرح کرتے آ رہے ہیں، بلکہ اس کا اتارنے کا مقصد بیان کیا، ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ طرفداری تو اللہ کے رسول نے کی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اجتہادی، مطلب یہ کہ بظاہر جو سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ یہودی چور ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، فیصلہ نہیں سنا ہے۔ تو بہرحال نبی کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سی بات بھی اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ نہیں تھی، اس لیے تنبیہ فرمائی کہ فیصلہ جو ہے وہ اسی اصول کے مطابق کرنا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اتارا۔ بہرحال خلاف اولا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا، اور آپ استغفار فرمائے۔ استغفار اسی لیے کہا کیونکہ غلطی کرنے جا رہے تھے،
نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، غلطی ہوئی نہیں تھی، فیصلے میں غلطی کرنے جا رہے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے روک لیا، تو اتنی سی بات کے لیے اللہ نے کہا استغفار کیجیے۔ باقی ایسے معاملات میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ایسے اصول جو ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ ایک قاضی ثبوت کا پابند ہو، قاضی مطلب اسلامی جج، قاضی نکاح پڑھانے والے بھی کہتے ہیں لیکن وہ اصل معنی نہیں ہے، قاضی کے معنی فیصلہ کرنے والا اسلامی جج۔ تو ایک قاضی جو ہوتا ہے وہ ثبوت کا پابند ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر، کسی کی طرفداری کی نیت کے بغیر صرف ثبوت کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلہ وہ خلاف واقعہ تھا، وہ شخص چور نہیں تھا، وہ سامان اس کا نہیں تھا جس کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے کوئی طرفداری نہیں کی، صرف ثبوت جو تھا اسی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا ہے، تو کل قیامت کے روز اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اسی کا پابند ہے، وہ اسی کا پابند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پابند کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کو قاضی کو یہ حکم ہے کہ مکمل تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اب نہیں پہنچ سکتا تو کیا کر سکتا؟ اور ان اللہ کان غفور رحیمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، رحمت والے ہیں۔ ولا تجادل، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا۔ کچھ لوگ جو ہے بنی عبیرک، ایک پورا خاندان تھا، تو پورا خاندان جو ہے عبیرک کو بچانے کے لیے پیچھے پڑ گیا، کبھی اس پر الزام دے رہا، کبھی اس پر الزام دے رہا، جھوٹی باتیں جو ہے پھیلا رہا ہے سماج میں تاکہ ہمارا خاندان کا آدمی بچ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہا بھائی ان لوگوں کو ساتھ مت دیجیے، تو جو کر رہے کرنے دیجیے، اللہ رب العزت کی طرف سے حق آ گیا کہ چور یہ ہے تو چور یہ ہے۔ یستخفون من الناس، جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہو سکتے جانتے بھی ان کے خاندان کے لوگ، لیکن لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ کہیں جو ہے اس سے ہماری جگ ہسائی نہ ہو، ہماری بے عزتی نہ ہو، حالانکہ ان کو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس کام کو ہی ترک کر دینا چاہیے، اور صحیح بات جو لوگ نہیں کیا اس کام کو ان کو صحیح جانتا ہے، صحیح بات پہنچانی چاہیے۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت حالت ہے کہ آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے، آدمی تو دیکھتا نہیں ہے، جس وقت چوری کر رہا تھا آدمی تو دیکھتا نہیں ہے، اللہ رب العزت دیکھتا ہے، تو آدمی کے ڈر سے تو تم چھپا کر رہو کام، لیکن اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اللہ رب العزت اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف جو باتیں ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے یعنی جانتے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، سو اللہ تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا، یعنی دنیا کے اندر جو چور یا جو شخص خلاف واقعہ ہے، یا جو شخص حق پر نہیں ہے، یا جو شخص غلطی پر ہے، ایسے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ دنیا میں تو تم نے طرفداری کر دی، لیکن آخرت میں اس کو کون بچا پائے گا، اور تم نے جو جان بوجھ کر طرفداری کی تو تم بھی تو گرفتار ہو گئے، تمہاری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ حق بات کو چھپانا ایسے موقع پر جبکہ حق کو واضح کرنا ضروری ہو یہ واجب ہے، اور ایسے موقع پر حق بات کو چھپانا جبکہ ضروری ہو، ایسی صورت میں اگر حق کو چھپا دے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، تو سو اللہ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا، یعنی آج تو یہاں پر کوئی اس کی وکالت کر لیتا ہے، وہاں کون وکالت کر پائے گا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے، برائی کرے مطلب گناہ کا کام کرے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے آدمی، پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہر سی بات اللہ رب العزت جہاں بھی کسی جرم کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر ایسی حرکت کسی سے ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، گناہ کے کام ہو گئے پھر اس سے جو ہے باہر نکلنے کا اور پھر اللہ رب العزت کا پسندیدہ بننے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا، وہی سادہ سا جواب ہے، توبہ کر لیجیے۔ توبہ کی حقیقت بالکل صاف ہے، نمبر ایک جس کام کو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے،
نمبر 2 جو کر لیا ہے اس پر شرمندگی ہونی چاہیے. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیجیے، بس یہی ہے. ورنہ اگر کوئی شخص نہ اس کام کو چھوڑ رہا ہے، غلط کام کو چھوڑ رہا ہے، اور نہ کیے ہوئے پر پچھتا رہا ہے، اور نہ آئندہ کرنے کا عزم کر رہا ہے، آئندہ چھوڑ دینے کا عزم بھی نہیں کر رہا، پختہ ارادہ بھی نہیں کر رہا، صرف زبان سے توبہ 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 کر رہا ہے، تو یہ توبہ اور استغفار کے لیے ساتھ مذاق ہے. مذاق ہے، یہ کھلواڑ ہے. استغفار کی حقیقت یہی ہے. زبان سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہنے کا ایک ذکر ہے، وہ ذکر کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. جس کام کو کیا، جس کام کو اسے توبہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا. جس کام اس کو جتنا دن کر چکے ہیں اس پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ توبہ کی حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت نصیب ہو گئی، زبان سے نہیں بھی کہا ہے تب بھی توبہ اللہ رب العزت کے یہاں قریب قبول ہے. زبان سے کہہ دیا تو اس کو ذکر کا ثواب مل جائے گا. اسی کو اللہ رب العزت سے ذکر کرا. اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے، برائی کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا پائے گا. اور جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا. کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر کسی کا نقصان ہوا، لیکن اس کا جو نقصان ہے، حقیقی نقصان جو آخرت میں نقصان ہوگا وہ اسی کا ہوگا. تو جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اور جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر کر دے. وہی کیا تھا نا، اس منافق نے کیا تھا، خود چوری کیا، پھر ایک مرتبہ ایک بیچارے مسلمان پکے صحابی تھے، ان پر الزام دے دیا، حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر جو ہے بات نہیں بنی تو ایک یہودی پر یہ کام کر دیا، یہ الزام دے دیا، تو اس پر بھی اجر دے دیا. یہ تمام زمانے کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے بھی یہ سب آیتیں. ایسا نہیں کہ صرف وہی ہے، وہ وہاں واقعہ نازل ہوا، اس میں دیکھیں کہیں نہیں ہے، واقعہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. جہاں تو ترجمہ ہے اس سے آپ صاف سمجھ میں آ رہے، بالکل عام مسئلہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی استغفار کرے، کوئی بھی جرم کر لے، اس کے بعد توبہ کرے، اللہ رب العزت درگزر کرنے والے. کوئی شخص جرم کرے اور پھر اپنا گناہ دوسرے پر ڈال دے تو اس کے ساتھ یہ عذاب ہوگا. کوئی بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے میں، آج کے زمانے میں، قیامت تک آنے والے، تو جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے زمانوں کے لیے ہے. جو شخص کوئی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کرے، پھر اس کی تہمت یا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لا دیا، ڈبل گناہ کیا. ایک تو وہ گناہ کیا کام، دوسرا بہتان باندھا. بہتان خود بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر، چند جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اندر زناکاری ہے، قتل ہے، شرک خیر وہ بہت ہی اونچا گناہ ہے. تو اس کے علاوہ جتنے بھی والدین کی نافرمانی ہے، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے گناہوں کی فہرست میں اسی کے ساتھ ساتھ تہمت اور بہتان بھی اسی طرح کا گناہ ہے. تو ڈبل گناہ ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر اس کی تہمت کسی گناہ گاہ پر لگا دے تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لادا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا. اسی واقعے میں کہ کس طریقے سے وہ بیدق نے پہلے تو ایک بیچارے مشہور صحابی پر جو ہے الزام لگا دیا، اور ان کے بعد جب بات نہیں بنی تو ایک بے گناہ یہودی، اس معاملے میں بے گناہ تھا. یہ نہیں کرے کہ وہ جنتی تھا، وہ دوسرے معاملے میں اپنی عقیدے پر تھا وہ، لیکن اس معاملے میں بے گناہ تھا، بے قصور تھا. وہ اس نے چوری نہیں کیا تھا. تو اس نے اور کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ ساتھ بھی دیا، کچھ لوگوں نے مل کر یہ سازش رچی کہ اس کو الزام ملزم ٹھہرا دیا جائے، اس کو مجرم ٹھہرا دیا جائے، اور اللہ کے رسول سے فیصلہ ان کے خلاف کرا دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے کہ ایسا فیصلہ نہیں ہونے دیا، اور بذریعہ وحی بتلا دیا کہ حقیقی مجرم کون ہے. اسی کو فرما رہے ہیں. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، اور غلطی میں نہیں ڈال سکتے. لیکن اپنی ظاہر سی بات ہے کہ نقصان کن کا ہو، اللہ کے رسول کا تو نہیں. اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے صحیح فیصلہ فرما دیا. لیکن جن لوگوں نے یہ سازش رچی تھی
جن لوگوں نے ان غلط آدمی کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اپنا نقصان کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ سے گر گئے۔ اسی کو کہا کہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے لیکن اپنے کو، وہ اپنی کوئی غلطی میں ڈالا اور آپ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ عام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تمام اولین و آخرین، تمام کے تمام انسانوں سے علم بڑھا ہوا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو بھی علم ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، وہ اللہ کا دیا ہوا۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جتنی باتیں اللہ اپنے رسول کو بتلائی ہیں آئندہ زمانے کے بارے میں وہ ساری باتیں جانتے تھے، لیکن غیب کی بات نہیں جانتے تھے۔ جس طرح اللہ رب العزت جانتے ہیں، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ دلائل اپنی جگہ ہے، کچھ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن شریف میں صاف صاف ہے اس طرح۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے تمام انسانوں سے بڑھا ہوا ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بھی بڑا فضل ہو اور اپنا فضل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔